الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قاد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، ماہ ذوالقعدہ کی 27 تاریخ ہے اور اگلے 2-3 دن کے بعد ماہ ذوالحجہ کا آغاز ہونے والا ہے۔ گزشتہ گفتگو میں
اہل عرب کی مختصر سی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ کا کچھ تعارف آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور وہ گفتگو اس حوالے سے تھی کہ ان مقدس جگہوں کو ایک انتہائی اہم عبادت حج بیت اللہ کے ساتھ ایک بڑی نسبت ہے۔ انشاءاللہ اسی حوالے سے مزید گفتگو بھی آپ کے سامنے آگے چل کے آئے گی، لیکن انتہائی ضروری سمجھتے ہوئے ذوالحج کے حوالے سے دو باتیں آج کی گفتگو میں عرض کرنا ضروری ہیں۔ ایک تو اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے 10 دن، ان کی فضیلت، اور دوسرا ان میں کیے جانے والے کچھ اعمال کا تذکرہ، بالخصوص سال کی ایک بہت بڑی عبادت جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہے، قربانی کی عبادت، تو ضروری ہے کہ اس کا تذکرہ بھی ذی الحج کی آمد سے پہلے ہی آپ کے سامنے کر دیا جائے، تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان ایام کی جو اہمیت اور حیثیت ہے اس کو ذہن میں رکھ کر ہم ان ایام کو گزار سکیں، اور جتنا بھی ممکن ہو رب العالمین کی توفیق شامل حال ہو تو اللہ کی عبادت میں ان ایام کو، ان راتوں کو بسر کر سکیں۔ اب یہ جو ابھی ذوالحج کا مہینہ شروع ہوگا تو یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کے بعد محرم سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ قرآن پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب سے رب العالمین نے یہ کائنات بنائی ہے تو زمانے کے حساب و کتاب کو ملحوظ رکھنے کے لیے اللہ نے زمانے کی تقسیم بھی فرمائی ہے۔ اب تقسیم کیا تھی؟ تو اللہ نے سال میں 12 مہینے رکھے، 12 مہینوں کا ایک سال بنا دیا، پھر ہر مہینے کے 29 یا 30 دن رکھے۔ تو یہ تقسیم روز ازل سے ہے۔ اب قرآن پاک میں جہاں پر اس تقسیم کا ذکر ہے تو وہیں پر ایک بات ساتھ یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ میں نے سال کے مہینے تو 12 بنائے ہیں، لیکن منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے زیادہ احترام اور عظمت والے ہیں۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں پہلے وہ دیکھ لیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے ذوالقعدہ کا یہ مہینہ، اس کے بعد ذوالحج کا مہینہ، اس کے بعد محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور ان 4 مہینوں میں جو چوتھا شامل ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ تو گویا کہ ذوالحج کا مہینہ ان مہینوں میں شامل ہے کہ جن کو اللہ نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ اب یہ حرمت والے مہینے سے کیا مراد ہے؟ یہ جو حرمت ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اس سے 2 چیزیں مراد ہیں۔ پہلی مراد اس سے یہ ہے
کہ اس میں اللہ نے جنگ اور قتل و قتال کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب یہ زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام کی روشنی آنے سے پہلے بھی، اہل عرب کے مختلف قبائل کے ہاں ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا وہ درست نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں، اپنے طور پر جب انتقام لینا مقصود ہوتا تھا تو ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ مثلا انہوں نے دیکھا کہ ابھی جنگ لڑنی ہے اور فوری طور پہ ہم نے انتقام لینا ہے، لیکن ذی الحج کے بعد آگے مہینہ پھر کون سا ہے؟ محرم کا، یا شوال کے بعد جو ہے وہ ذوالقعدہ شروع ہو گیا ہے، یا رجب کا مہینہ آ گیا اور اس کا چاند نظر آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جنگ نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ یہ تسلیم کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ بات تسلیم کرتے تھے، لیکن اپنی طرف سے ایک خباثت بھی کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اس دفعہ جو شوال کے بعد جو ذوالقعدہ آتا ہے نا، وہ شوال کے بعد نہیں آئے گا، اس کو محرم کے بعد رکھ دیتے ہیں، اور محرم کے بعد والا جو مہینہ ہے اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دیتے ہیں۔ گویا کہ اپنی مرضی سے مہینوں کے نام آگے پیچھے کر دیے۔ یہ ایک ہیلا سازی تھی ان کی۔ اب قرآن پاک نے اسی کو انما النسیء زیادۃ، لفظ نسی سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے اور بتایا کہ تمہاری یہ حرکت قطعاً جائز اور درست نہیں ہے، اور پھر اسی بات کو رب نے دہرایا کہ میں نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان میں حرمت والے یہ 4 ہیں۔ اب اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرمت والے مہینے، منہا اربعۃ حرم، جنگ لڑنا جائز نہیں تھا۔ اب اسلام نے بھی ابتداً ان مہینوں میں جہاد سے روک دیا تھا، لیکن بعد میں یہ حکم اس امت کے لیے منسوخ ہو گیا ہے۔ اب سال کے 12 مہینے جب بھی ضرورت ہو تو ایمان والے جہاد اور جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اب کوئی ممانعت نہیں کہ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا ان کے لیے جائز اور درست نہ ہو۔ اب منہا اربعۃ حرم کا ایک مراد یہ ہے، اور دوسری مراد یہ ہے کہ حرم سے مراد حرمت اور عظمت ہے، کہ یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں۔ اب جس طرح روز ازل سے عظمت والے تھے، اب قیامت تک اسی طرح یہ 4 مہینے عظمت اور بزرگی والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحج کا، جو ابھی شروع ہونے والا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں سورہ فجر کا بالکل آغاز ہے، والفجر ولیال عشر، اور پھر اگلا کیا لفظ ہے؟ والشفع والوتر۔ اب مفسرین نے لکھا کہ تینوں جملوں میں ماہ ذی الحج کے ابتدائی دنوں کا ذکر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان دنوں کی عظمت سے ہم غافل ہیں، جبکہ مفسرین نے لکھا کہ سورت کے ان تینوں آیات میں رب نے جن چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے۔ اب یہ کون سی فجر ہے؟ الفجر، الف لام کے ساتھ ہے، معرفہ ہے، یہ نکرہ نہیں۔ ویسے تو ہر فجر جو ہے وہ عظمت والی ہے، اسی وجہ سے دیگر نمازوں میں فجر کی نماز کی عظمت سب سے بڑھ کر ہے، جن کی سنتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ نماز فجر کے فرض تو رہ گئی اپنی جگہ پر، صرف 2 رکعت تم جو سنت پڑھتے ہو، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، ان کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے جتنی ان 2 رکعت نماز سنت کی قدر و قیمت ہے۔ اب ویسے تو ہر فجر جو ہے وہ بڑی عظمت والی ہے اہل ایمان کے لیے، لیکن یہاں کوئی خاص فجر مراد ہے الف لام کے ساتھ،
تو معارف القرآن میں اور اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں اب اس کی تشریح میں لکھا کہ یہاں پر فجر سے مراد ماہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کی فجر مراد ہے. اب اللہ اس کی قسم اٹھا رہی ہے، ایمان والو مجھے عید الاضحیٰ کی فجر کی قسم. باپ اندازہ کرے کتنی عظمت والا دن ہے. پھر آگے کیا ہے؟ والفجر ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم. اب مفسرین نے لکھا 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ یہی ماہ ذی الحج کے 10 دن اور راتیں، ان کی قسم. اور پھر تیسرا جملہ والشفع والوتر، شف کہتے ہیں جفت کو اور وتر کہتے ہیں طاق کو. جفت اور طاق کی قسم. اب جفت اور طاق کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا وہ بھی ان 10 دنوں میں ہے، جس کو آپ یوم عرفہ کہتے ہیں. اب یوم عرفہ کون سی تاریخ ہے؟ 9 تاریخ کو. ماہ ذی الحج کی 9ویں تاریخ کی قسم. یہ وتر ہے، والوتر. اور شف کیا ہے؟ یوم النحر، قربانی کا دن 10ویں تاریخ. مجھے عید الاضحیٰ کی فجر کی سب قسم، مجھے ماہ ذی الحج کے 10 دنوں کی قسم، مجھے 9 تاریخ یوم عرفہ کی قسم، مجھے قربانی والے دن 10 ذی الحج کی قسم. اب آپ اندازہ کریں کہ جن ایام کی، جن راتوں کی، جن دنوں کی اللہ یوں تکرار کے ساتھ قسمیں اٹھا رہے ہوں، ان ایام، ان راتوں اور دنوں کی عظمت اور قدر و قیمت کیا ہوگی. اب یہ وہ دن ہیں اور یہی وہ دن اور راتیں ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل فرماتے ہیں. عموماً ایسے ہے کہ ہمارے ذہن میں ان دنوں کی عظمت عام دنوں کی طرح ہوتی ہے، بس یہ دن آئے گزر گئے، راتیں بھی دن بھی گزر جاتے ہیں عام دنوں کی طرح. ہماری روٹین اور رویے تبدیل نہیں ہوتے. جب احادیث کی روشنی میں جب انسان غور اور فکر کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ان دنوں سے زیادہ عظمت والے دن پورے سال میں کوئی بھی نہیں ہے. اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی جو روایت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام دنیا، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن یہ ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں. یہ سب سے افضل ترین دن ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے. اب یہاں پر مفسرین نے حدیث کو نقل فرمانے کے بعد وہ حدیثیں لائی ہیں کہ جن میں رمضان کے آخری عشرے کا ذکر ہے. ان کی بڑی فضیلت ذکر ہوئی ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اب یہاں پر پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن یا ماہ ذی الحجہ کے 10 دن، ان میں پھر فضیلت والا کون سا؟ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ دن زیادہ فضیلت والے ہیں، دوسرے سے پتہ چلتا ہے وہ فضیلت والے. اب اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ تو پھر یہاں پر محدثین نے ان دونوں احادیث کے درمیان تطبیق کی ہے، اس کا حل بتایا ہے. حل کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فضیلت کے لحاظ سے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے یہ دن ہیں کیونکہ ان دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے، یوم النحر بھی ہے، ایام تشریق بھی ہیں. اگر دنوں کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فضیلت والے یہ 10 دن اور ایام تشریق ہیں، اور اگر راتوں کو دیکھا جائے تو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں، اس لیے کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر ہے. راتوں میں وہ فضیلت والی سب سے بڑھ کر
اور دنوں میں یہ فضیلت والے سب سے بڑھ کر، اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور سیدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ذکر کر دوں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں، صحابہ کرام کی محفل ہے نا، اور اللہ کے نبی ان کے سامنے فضائل ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں بندہ جو عمل کرتا ہے سال بھر میں کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ اور محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اب یہ جملہ تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سوال اٹھایا، سوال کیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، ان 10 دنوں کے علاوہ سال بھر میں ہم جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کیا یہ جہاد بھی ان دنوں کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل نہیں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، ان دنوں کی عبادت کا مقابلہ باقی دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں صرف ایک ہی آدمی اس فضیلت کو باقی دنوں میں بھی پا سکتا ہے، وہ کون؟ من خرج فی سبیل اللہ بنفسہ ہی و مالہ ہی، اپنا مال بھی سارا لیا، لے کر اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا، نہ مال میں سے کوئی پائی اس کے پاس بچی ہے، نہ اس کی جان بچی ہے، شہید ہو کے ادھر ہی چلا گیا۔ اب اس کی فضیلت تو ہو سکتی ہے زیادہ، ورنہ جہاد بھی ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ وہ 10 دن ہیں جن کی عظمت سے ہم غافل ہیں۔ اور یہ کون تھا وہ پہلا عشرہ ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال میں اللہ کی ذات اتنی بڑی تعداد میں جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد نہیں کرتے جتنا ان 10 دنوں میں صرف یوم عرفہ میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ جو 9 ذی الحج کا دن ہے نا، یوم عرفہ، صرف ایک دن میں اتنی بڑی تعداد میں کہ سال بھر میں کوئی موقع ایسا نہیں آتا جس میں اتنے زیادہ لوگوں کی بخشش ہو اور اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ وہ ایام ہے توبہ کے، استغفار کے، اپنے رب کی عبادت کرنے سے، رب سے معافی مانگنے کے۔ یہ وہ 10 ایام اتنی بڑی تعداد میں اللہ آزاد فرما دیتے ہیں، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ فرامین تھے، وہ فضیلتیں تھیں جن کو سن کر صحابہ کرام کا جو عمل ہے نا وہ سامنے آتا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار آدمی تھے، تجارت تھی ان کی بہت بڑی، عرب کی بڑی بڑی منڈیوں میں تجارت کرتے، اپنے زمانے کے مالدار ترین شخص تھے۔ اب ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ پورا سال وہ صرف 9 ذی الحج یوم عرفہ کے لیے تیاری کر کے رکھتے ان دنوں کے لیے۔ اب تیاری کیا تھی؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں تیاری ان کی یہ تھی کہ 100 غلام جب میدان عرفات میں آتے نا 9 ذی الحج کو، 100 غلام ان کے ساتھ ہوتا، اور قربانی کرنے کے لیے پورا 100 اونٹ ان کے پاس ہوتا۔ اب یہ دونوں چیزیں لے کے وہ میدان میں آ جاتے، میدان عرفات میں۔ اب 9 ذی الحج یوم عرفہ کو میدان عرفات میں کھڑے ہو کر 100 غلاموں کو انگلی کے اشارے کے ساتھ آزاد کرتے جاتے ہیں، یا تو بھی آزاد ہے، تو بھی آزاد ہے، تو بھی آزاد ہے۔ اور اگلا دن جب ہوتا یوم النحر قربانی کا دن، ایک قطار میں کھڑے کر کے 100 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں میدان عرفات میں ان کا یہ عمل دیکھ کر
دیکھنے والوں پہ رقت طاری ہو جاتی. لوگ یہ کیفیت دیکھ کر، ان کی سخاوت اور یہ انداز عبادت کا دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتے. اور جب حکیم بن حزام سب کو آزاد کر رہے ہوتے نا، 100 غلام آزاد کیے، جب آزاد کر رہے ہوتے، اب باقی دیکھنے والے پھر کیا کرتے؟ پھر دعا کرتے تھے، اللہم انت ربنا، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، اور ہم بھی، حکیم بن حزام بھی آپ کی مخلوق ہیں، آپ کے بندے ہیں. اس میدان میں آ کر آپ کے بندے نے 100 غلام آزاد کر دیے ہیں، یا اللہ ہم بھی تیرے غلام ہیں، تیرے کرم کا واسطہ ہم کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے. یہ ان کا طریقہ تھا جی. یوں اس دن میں اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کے دن ہیں. نہیں پتا ہوتا کہ یہ دن کون سے ہیں، اب گزر رہے ہوتے ہیں. اور جب اتنی فضیلت ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے اعمال بھی بتائے. اب جس حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال ان 10 دنوں کے اعمال ہیں، ان دنوں کے اعمال. اب اسی حدیث میں آگے ایک اور جملہ بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ کا ذکر، ان چیزوں میں مشغول رہو. اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ سال بھر کے وہ تمام دن، چاہے رمضان کا مہینہ ہو، چاہے جمعہ کا دن ہو، ذی الحج کے 10 دن ہو، ایام تشریق ہوں، کوئی بھی ایام جو زیادہ فضیلت والے ہیں ان میں عبادت زیادہ فضیلت اور ثواب پاتی ہے. اسی طرح ان میں جو گناہ ہوگا ان پہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ بھی بڑی آتی ہے. اور اسی کو قرآن پاک نے اسی آیت کے آخر میں ذکر کیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جہاں 12 مہینوں کی تقسیم ہے، 4 مہینوں کی حرمت کا ذکر ہے، وہاں آگے جا کر ایک جملہ ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم. ایمان والو ان دنوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا. اب کیا مراد ہے اس سے؟ اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا یہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ ایک آدمی بالکل غفلت میں، کوتاہی میں، سستی میں ان دنوں کو ویسے ہی ضائع کر دے، کوئی عبادت کا اہتمام نہ کر سکے، کچھ نہ کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں بھی گناہوں اور اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے. یہ دونوں حرکتیں اپنے نفس پہ ظلم کرنا ہے. تو یہ بڑی عظمت والے دن ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے ساتھ ایک چیز اور ان ایام میں تلقین فرمائی ہے، اس کا اہتمام کریں ہم. وہ کیا؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں 1 سے لے کر 9 تک، یوم عرفہ 9 تاریخ تک، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اب کیا کرنا ہے ان دنوں میں؟ روزے کثرت کا جتنی توفیق ہو دن کو روزہ رکھنا ہے. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر، اور ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی رات کے ثواب کے برابر. یہ وہ دن اور راتیں ہیں، اس کا بھی اہتمام کریں. اور خاص جب 9 ذی الحج ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک فضیلت اور بھی ذکر فرمائی. فرمایا یہ 9 ذی الحج یوم عرفہ یہ باقی دنوں سے زیادہ خصوصیت رکھتا ہے. اب اس میں کیا خصوصیت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب، مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے، میرا اس بات پر یقین ہے کہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. 1 سال جو پہلے گزر چکا ہے اور 1 سال جو بعد والا ہے
ایک دن کے روزے کی وجہ سے اس کے اتنے گناہوں کی بخشش اور معافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہیں جی وہ 10 دن ذی الحج کا پہلا عشرہ۔ اب اس کا بھی اہتمام کرنا جو پہلی بات تھی۔ اور دوسری بات کہ ان دنوں میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ قربانی کی عبادت ہے، قربانی کرنا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں قربانی کے ایام میں، اور قربانی کے ایام کون سے ہیں؟ 10 ذی الحج سے لے کر 10، 11، 12 کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک، یہ 3 دن ہیں۔ ان 3 دنوں میں کسی بھی دن ہو یا رات آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ جس نے پہلے دن کر لی ٹھیک ہے، نہیں موقع ملا دوسرے دن کر لے، پھر موقع نہیں ملا تو تیسرے دن بھی قربانی کر لے۔ اب یہ 3 دن ہیں قربانی کے۔ اب سب سے زیادہ فضیلت پہلے دن ہے، اس سے کم فضیلت دوسرے دن ہے، اور اس سے کم فضیلت کون سے دن ہے؟ تیسرے دن۔ تو یہ قربانی کے جو دن ہیں، ان دنوں میں قربانی کرنے جیسا عمل اللہ کے ہاں کوئی اور نہیں ہے۔ یہ پہلا جملہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات فرمائی کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، یہ تم نے جو قربانی کی ہے نا، اللہ اس پورے جسم کے ساتھ اس قربانی کو میدان محشر میں لا کے کھڑا کریں گے۔ جہاں تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، پھر اللہ کی ذات تمہارے نیکیوں والے اعمال میں اس جانور کو بھی لاد کر اس پلڑے کو باری باری کریں گے۔ اس کے بال بھی اشعارہا و ادلافہا بقرونہا و اشعارہا و ادلافہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کی ہڈیاں بھی، اس کے سینگ بھی، اس کے کھر بھی، اس کے بال بھی، ساری چیزوں کو تولا جائے گا اور نیکیوں کے کھاتے میں رکھا جائے گا۔ اور اگلا جملہ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، جب چھری چلا دی، اس کی گردن سے خون نکلا، ابھی وہ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ اس بندے کی بخشش پہلے فرما دیتے ہیں۔ ایسے رب پھر اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی فتیبو بہا نفسا، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ یہ قربانی والا عمل جو ہے اسے آپ سر انجام دیا کریں۔ ایک یہ حدیث ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور قربانی کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا ما ہی الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا ہیں؟ ما ہی الاضاحی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر جمعوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں اس کیفیت کا میں ذکر کروں گا، آج تو صرف فضائل ذکر کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ اب اگلا سوال کیا تھا؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہمارے لیے اس قربانی میں پھر کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعر خسنہ، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ جتنے اس کے جسم پہ بال ہیں اللہ تمہیں اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور میں نے اس پر پہلے بھی کئی بار مفصل گفتگو کی ہے کہ یہ جو گنتی مراد ہوتی ہے نا قربانی کے جسم کے بال، ان کے برابر 70 دفعہ، 100 دفعہ، 100 درجے، 700 گنا۔ اب یہاں پر گنتی مراد نہیں ہوتی، گنتی مراد نہیں ہوتی،
بلکہ کیا مراد ہوتی ہے؟ کیا ہے یہ اصل میں کثرت سے کنایا ہے، کسی چیز کی اتنی کثرت بیان کرنا کہ جس کو بندہ گن نہ سکتا ہو۔ تو گویا اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ قربانی کرنے پہ تمہیں اتنی نیکیاں ملیں گی کہ تم گن نہ سکو گے، یہ ثواب اللہ تمہیں عطا کریں گے۔ اور یہ قربانی ہے، یہ اس وقت سے ہے کہ جب سے اللہ نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے سب سے پہلی قربانی کی، آپس میں جھگڑا ہوا، آدم علیہ السلام نے کہا چلو قربانی کر لو دونوں، پھر جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی وہ حق پہ ہے، جس کی نہ ہوئی اپنی بات سے پیچھے آ جائے، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اب قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا گیا چھٹے پارے میں، اذ قربا قربانا واتلو علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی نہ ہوئی۔ اب جس کی نہ ہوئی نا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنی بات سے ہٹ جاتا، اب وہ انتقام پہ آ گیا ہے، کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب جس کی قبول ہوئی نا، اس نے ایک جملہ کہا ہے، اور رب نے اس جملے کو قرآن پاک میں نقل کیا ہے۔ کیوں؟ اس جملے میں حکمت یہ ہے، اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری قربانی کی اصل روح کیا ہے۔ اب ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی نہ ہوئی، اب پھر سوال تو بنتا ہے یا اللہ قبول کس کی ہوتی ہے اور کس کی قبول نہیں ہوتی؟ یا اللہ یہ فرق تو بتا دے تاکہ میں وہ انداز اختیار کروں کہ جس کی وجہ سے قربانیاں قبول ہوا کرتی ہیں۔ اب یہ سوال تھا، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے یہ جملہ کہہ دیا، رب نے قرآن میں نقل کر کے ایمان والوں کو قربانی کے قبول ہونے کی اصل روح بتا دی۔ کیا کہا تھا اس نے؟ بھائی نے کہا تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ اب وہ کہتا ہے انما، جھگڑتے کیوں ہو بھائی؟ میرے ساتھ جھگڑا اور اختلاف کیوں کرتے ہو؟ دلائل کی بات کرو۔ اور سنو، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ہر ایک کی قربانی کو قبول نہیں کرتا، جس کے دل میں خوف خدا اور تقوی ہو اور جس کا مقصود اپنے رب کی رضا ہو، اللہ اس کی قربانی قبول کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے یہ قربانی کی اصل روح۔ اور پھر اسی کو چل کے اللہ نے سورہ حج میں دوبارہ ذکر کیا ہے۔ سورہ حج میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو نا، اللہ کی ذات کو، اللہ کی نظر اس پہ نہیں ہوتی کہ اس کا گوشت کتنا ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، جانور کتنا موٹا تازہ تھا، یہ ان کا خون، یہ ان کا گوشت، یہ ان کی جسامت، قد و قامت، یہ ان کا چھوٹا اور بڑا ہونا، اس چیز کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ پھر یا اللہ کس کی قدر و قیمت ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جب تم چھری پھیرتے ہو نا، پھر رب تمہارے دل کے اندر جھانک کے دیکھ رہا ہوتا ہے میرے اس بندے کے دل کی کیفیت کیا ہے، میں اس کیفیت کو قبول کر کے اس کے مطابق اس کو اجر و ثواب عطا کیا کرتا ہوں۔ تو یہ چند باتیں تھی، دو باتیں اس حوالے سے آج میں نے ذکر کی ہیں۔ عشرہ ذی الحج کی فضیلت، اس میں ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں، اور دوسرا جو ہے قربانی، چونکہ ابھی چند دن رہ گئے ہیں اس لیے ہر آدمی کوشش کرے، پہلے سے تیاری کرے، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی کے ساتھ اس عمل میں حصہ لے۔ اس کے لیے سال میں صرف یہ چند دن ہوتے ہیں، سال بھر یہ عبادت نہیں ہوتی، اس کے لیے اس کا بھی اہتمام کرے۔ اور صرف آخری بات ایک ذکر کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں، اب یہ حدیث ہے جی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی مسلم شریف میں، کیا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحج کا چاند نکل آئے، من اراد ان یزخی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ جب چاند نکل آئے، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا، جس آدمی کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں یہ ناخن کاٹنا نہ کاٹنا اور بال کاٹنا نہ کاٹنا یہ کیا ہے؟ تو اصل میں یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ جس آدمی نے قربانی کرنی ہو اس کو اس بات پر ثواب ملے گا، مستحب ہے کہ وہ ان دنوں میں قربانی کرنے سے پہلے ان دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹے۔ جب 10 ذی الحج کو قربانی کر لے تو قربانی کرنے کے بعد بال کاٹے۔ اب اس کی ایک حکمت میں مفسرین نے لکھی ہے، وہ کیا کہ جو آدمی احرام باندھتا ہے، ہمارے وہ بھائی، وہ لوگ، وہ ایمان والے جو حج کے لیے پہنچ گئے ہیں، جا رہے ہیں، اب جا کر جب وہ احرام باندھیں گے، احرام باندھنے سے لے کر قربانی کر دینے تک اس حالت میں ان کے لیے ناخن کاٹنا اور بال کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اب جیسے وہ قربانی کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ احرام کھولیں گے اور بال کٹوائیں گے، پھر ناخن کاٹیں گے، پھر بال کاٹیں گے۔ اب محدثین نے لکھا کہ اس میں ان کے ساتھ ایک مشابہت ہے کہ یا اللہ میں وہاں نہیں پہنچ سکا، چلو ان جیسی شکل یہاں بنا رہا ہوں۔ تو یہ صرف ایک مستحب عمل ہے، ضروری نہیں۔ اگر کوئی آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، اگر نہیں ہو سکتا تو اس پہ کسی قسم کی کوئی پکڑ اور گناہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ آداب تھے، کچھ فضائل تھے، کچھ مسائل تھے جن کا ذکر آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے ضروری سمجھا اور کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام اعمال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور آپ کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔